کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی زمین کے نیچے چھپی ہوئی قدرتی دولت کب تک ہمارے کام آئے گی؟ کیا وہ گیس جو آج ہماری گاڑیوں کو چلاتی ہے، کھانوں کو پکا رہی ہے اور کھادے بنانے میں استعمال ہو رہی ہے، کل کو ختم ہو سکتی ہے؟ کیا ہم ایک ایسے وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جب سی این جی اسٹیشنز خالی ہوں گے، چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور فیکٹریاں بند ہو جائیں گی؟ کیا پاکستان کے گیس کے ذخائر واقعی صرف چند دہائیوں کے مہمان ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی متبادل منصوبہ ہے یا ہم صرف امید پر جی رہے ہیں؟ سوچئے، اگر قدرتی گیس ختم ہو جائے تو پاکستان کا مستقبل کیسا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان گیس ریزروز تقریباً 27 سے 42 ٹریلین کیوبک فیٹ کے درمیان ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا عدد ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پاس گیس کی کافی بڑی مقدار موجود ہے۔ تاہم یہ بات بھی اہم ہے کہ ہماری اینول پروڈکشن یعنی سالانہ پیداوار صرف 900,000 ملین کیوبک فیٹ ہے۔ یہ پاکستان کا نقشہ ہے جس میں گیس اور تیل کی جگہیں دکھائی گئی ہیں۔ راؤنڈ سرکلز صرف گیس، گرین سکوئرز صرف تیل اور ریڈ ٹرائنگل دونوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقشے پر بنے دائرے اور تکون بتاتے ہیں کہ پاکستان کے کن علاقوں میں یہ قدرتی وسائل موجود ہیں۔ یہ ٹیکنیکل ٹرمز جیسے نیچرل گیس ریزروز اور اینول پروڈکشن ہماری انجینئرنگ اور انرجی پروڈکشن کی دنیا کے بنیادی اور نہایت اہم کانسیپٹس ہیں جنہیں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک آسان سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس چاکلیٹ بارز کی ایک بڑی کوانٹٹی موجود ہے یعنی ریزروز، اور آپ روزانہ صرف کچھ ہی بارز کھاتے ہیں یعنی اینول پروڈکشن، تو قدرتی طور پر یہ چاکلیٹ بارز کئی سالوں تک چلتی رہیں گی۔ اسی طرح اگر ہم کرنٹ ریٹ آف کنزمپشن یعنی موجودہ استعمال کی رفتار کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گیس ریزروز تقریباً 30 to 40 ایئرز یعنی 30 سے 40 سال تک ہماری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ امیجن کریں کہ آپ کے پاس فیول کا ایک ٹینک ہو جسے آپ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ استعمال کر رہے ہوں، تو اس مثال سے ہمیں پاکستان نیچرل ریسورسز کی لانگیویٹی یعنی دیرپا ہونے کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھ پائے کہ یہ نمبرز اصل میں کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ یہ ایک کمپیریزن کرنے کا طریقہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری نیچرل انرجی سپلائیز کتنی دیر تک ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہوں گی۔ یاد رکھیں، یہی کیلکولیشنز ہمیں فیوچر انرجی پلاننگ میں مدد فراہم کرتی ہیں تاکہ ہم اپنی انرجی سورسز کو بہتر طور پر مینج کر سکیں۔ یہ ڈیٹیلز ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں اپنے قدرتی ریسورسز کو کس طرح پریزرو اور ایفیشنٹلی استعمال کرنا چاہیے۔ نیچرل گیس، جو کہ ایک انتہائی اہم انرجی ریسورس ہے، مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ گاڑیوں کے ایندھن یعنی فیول کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یعنی پاکستان میں تقریباً 2.5 ملین گاڑیوں میں اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ فیول کس طرح فرٹیلائزرز بنانے، کوکنگ ہائیڈروجن اور دیگر آرگینک کمپاؤنڈز جیسے میتھنول کی تیاری میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جب بات ٹرانسپورٹ کی ہو تو اس میں دو بنیادی طریقے شامل ہوتے ہیں، پائپ لائنز اور سلنڈرز۔ پائپ لائنز ایک ایسا انفراسٹرکچر ہے جس کے ذریعے زمین پر نیچرل گیس کو طویل فاصلوں تک منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم بالکل واٹر سپلائی سسٹم کی طرح کام کرتا ہے، جہاں گیس کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس سلنڈرز کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں تھوڑی مقدار میں گیس کو ایک وقت میں کیری کرنا ہو۔ یہ سلنڈرز نہ صرف ہیوی ہوتے ہیں بلکہ ان کو موو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کا ریفل ہونا وقت لیتا ہے اور فالٹی سلنڈرز کی موجودگی میں ایکسپلوژن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ امیجن کریں کہ سلنڈرز ایک منی سٹوریج باکس کی مانند ہوتے ہیں جنہیں ہر بار ریفل کرنا پڑتا ہے، جبکہ پائپ لائنز ایک کنٹینیوس روڈ کی طرح ہیں جس پر گیس بغیر رکاوٹ سموتھلی فلو کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ فار نیچرل گیس مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں سی این جی کا استعمال، کارز کے لیے فرٹیلائزرز کی بڑھتی ہوئی ضرورت، پاور جنریشن جو آئل اور کول کے مقابلے میں سستا ہے، اور گھروں میں کوکنگ کے لیے ایک نیچرل، کلین اور ایزی ٹو ٹرانسپورٹ فیول کی خواہش شامل ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ نیچرل گیس کی ڈیمانڈ کیوں بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں، جیسے کہ ہم سی این جی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی گاڑیوں کو چلانے کے لیے ایک بہت ہی ایفیشینٹ اینڈ کلین میتھڈ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ یوں سوچ سکتے ہیں جیسے یہ ہماری روزمرہ کی ضروریات میں سے ایک بہترین اور سمجھدار انتخاب ہے۔ نیچرل گیس کا ایک اور اہم استعمال ہے فرٹیلائزرز بنانے میں۔ جب فارمرز اپنے فیلڈز میں بہتر کراپ ییلڈز چاہتے ہیں تو انہیں ایسے فرٹیلائزرز کی ضرورت ہوتی ہے جو نیچرل گیس کی مدد سے تیار ہوتے ہیں، جس سے ڈیمانڈ مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور وجہ جس سے نیچرل گیس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاور جنریشن کے لیے یہ آئل اور کول کی نسبت کم قیمت میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ نیچرل گیس کو کوکنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کلینلی برن ہوتا ہے اور اسے ٹرانسپورٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس موضوع میں ہم نے جن ٹاپکس پر بات کی ان کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے پاکستان کے نیچرل گیس ریزروز اور پروڈکشن کے بارے میں بات کی۔
ہمارے پاس گیس کے ریزروز تقریباً 27 to 42 ٹریلین کیوبک فیٹ ہیں جبکہ سالانہ پروڈکشن 900,000 ملین کیوبک فیٹ ہے۔ ہم نے اس بات کو سمجھنے کے لیے چاکلیٹ بارز کی مثال بھی دی جہاں ریزروز کو ایک بڑی کوانٹٹی میں سمجھا گیا اور اینول پروڈکشن کو روزانہ کی استعمال سے تشبیہ دی گئی۔ مزید نیچرل گیس کے مختلف استعمال جیسے کارز، فرٹیلائزرز، کوکنگ اور پاور جنریشن پر تبصرہ کیا گیا۔ ساتھ ہی ٹرانسپورٹ کے دو طریقے بیان ہوئے، پائپ لائنز جو ایک کنٹینیوس روڈ کی طرح ہیں اور سلنڈرز جو منی سٹوریج باکس کی مانند ہیں۔ یہ ڈسکشن ہمیں صورتحال اور فیوچر انرجی پلاننگ دونوں میں ہماری انرجی سپلائیز کی لانجیوٹی اور ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ Question 1. پاکستان کے گیس ریزروز کی رینج کیا ہے؟ آپشن A 27 to 42 ٹریلین، آپشن B 10 to 20 ٹریلین، آپشن C 45 to 50 ٹریلین، آپشن D 50 to 100 ٹریلین۔ Answer آپشن A 27 to 42 ٹریلین کیوبک فیٹ۔ Question 2. کس طریقے سے بڑی مقدار میں گیس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے؟ آپشن A پائپ لائنز، آپشن B سلنڈرز، آپشن C باکسز، آپشن D بیگز۔ Answer آپشن A پائپ لائنز۔ Question 3. پروڈکشن کو سمجھانے کے لیے روزمرہ کی کون سی مثال استعمال کی گئی؟ آپشن A چاکلیٹ بارز، آپشن B فروٹس، آپشن C بکس، آپشن D پینز۔ Answer آپشن A چاکلیٹ بارز۔